جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کے قریبی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں تو وہ اسٹاک کرتے ہیں. اب کھجور دیکھیں جس کو کوئی سارا سال نہیں پوچھتا, وہ ایک دم وہ کئی مطلب کہ 100 150 200 250 روپے کلو ہو جاتی ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ دوسرے ممالک میں, کافروں کے ملک میں بعض مسلمانوں کو بعض ممالک میں ریلیف دیا جاتا ہے, یا ان کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے اور سخت پابندی ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نیک بندے کو یہ چیز دے, ایماندار بندے, تو وہ ان چیزوں کو بالکل نہیں ہونے دے گا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کرپشن ہے. کرپشن ہر چیز میں اتنی آ چکی ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ادھر دھیان ہے. عوام کے حق میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اس وجہ سے پھر یہ کرپشن کی وجہ سے پھر کمی آتی ہے, پھر ٹیکس لگتے ہیں, ٹیکس در ٹیکس لگتے جاتے ہیں, اور ایک سال میں کئی مرتبہ مہنگائی ہر چیز کی مطلب کہ بڑھتی ہے. پٹرول کی, ڈیزل کی, یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں تو ان کے کرائے بڑھانے پڑتے ہیں. کہ وہ یہ مشیر اور وزیر جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام کو صحیح ریلیف دیا جائے, ان کے حقوق دیکھے جائیں, نیچے تک سختی کی جائے. کسی کو ریٹ بڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ یہاں پاکستان میں بہت برا حال ہو چکا ہے. 80 90 95% ہمارے لوگ غریب ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں تو کبھی مہنگی ہونی نہیں چاہیے. اب بتائیں کہ اتنی مہنگی دال جو ہے یا گھی جو ہے مارکیٹ میں انتہائی ناقص, یہ چربی حرام کی چربیاں, یہ پھر اس سے چلتی ہے نا کہ جب ان کی خرید سے پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ لوگ ہلکی چیزیں انتہائی بیچ کے اور رائت کر کے وہ بیچتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی یہ سستی فیکٹری دے رہی ہے تھوڑا سا کم کر کے, تو یہ اس سے شرح اموات میں اضافہ ہو چکا ہے. اور دیکھیں کہ اتنے لوگ بیمار ہیں, شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس میں کوئی بیمار نہیں ہے. تو یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں سلو ڈپریشن کے ذریعے, پریشانیوں کے ذریعے, اور یہ کھانے پینے میں ملاوٹ کے ذریعے, اس کا سخت ہے. جب حضور پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت سے باہر ہے, اور جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ بھی میری امت سے باہر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں, کرپشن تو یہ امت سے دھوکہ ہے, پاکستان کے مسلمانوں سے, ساری انسانیت سے دھوکہ ہے. ایسے لوگوں کی سزا سخت نہیں جب تک ہوگی تو یہ ریلیف نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے پھر پیسے کی کمی ہوتی ہے. پیسے کی, ہمارے روپے کی مارکیٹ ویلیو جو ہے بہت ڈاؤن ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ نئے نوٹس آتے ہیں, پھر نیچے گرتا, اور جو قرضے ہوتے ہیں وہ پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہو چکی ہے دوسرے کرنسیوں کے مقابلے. تو یہ غربت اور افلاس اور یہ فتنہ فساد اور قتل و غارت, سٹریٹ کرائم جتنے بھی ہیں, اور جتنے زیادہ یہ نیچے بدماشی, یہ بتہ خوری پھیل رہی ہے, یہ حکومت کی نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے یہ جو صحیح ہے کرپشن ختم کر دی جائے نا نیچے تک, تو پھر یہ سب کے میگنس 80-90% مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے اور چیزیں سستی رہیں گی, پھر مہنگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے, اور اس طرح کے حکمرانوں کو جو یہ پاکستانی عوام کا نہیں سوچتے, انسانیت کا نہیں سوچتے, تو ان پر یہ اللہ کا عذاب ہے. اور جب ان کو اگر آخرت یاد ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے. تو ہماری دعا ہے کہ یہ بتائیے کہ بجٹ 2016-17 بالکل تیار ہے, 2 دن رہ گئے ہیں, 3 تاریخ کو جو اناؤنس ہونے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے کیا ریلیف دیا جائے اس بجٹ میں تو غریب آدمی کی معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ ریلیف تو سب سے پہلی عام بندے کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو جو استعمال کی چیزیں ہیں, ذاتی روزمرہ استعمال کی چیزیں, وہ تو ہرگز نہیں بڑھنی چاہیے. باقی آپ امیروں سے ٹیکس وصول کریں, وہاں لگائیں جو وہ بھی لگا رہے ہیں, لیکن یہ کرپشن رکے گی تو پھر یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا سارا. تو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی ٹیکسز کی. عام بندے کو بیچارے کو ہر چیز پہ, وہ بوتل پیتا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, کوئی چیز بازار سے خریدتا ہے اس کو وہ ٹیکس, وہ ایک غریب آدمی کی جیب سے جا رہا ہے, اس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی, ٹیکس وہ دے رہا ہے.